بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حرم الظلم على العباد، والصلاة والسلام على الذي أرشدنا إلى المعاد. معزز خواتین و حضرات، میرے شہر سیالکوٹ کے قریب بلکہ میرے گھر سے محض 4 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر پیش آنے والا، رونما ہونے والا ایک بہت بڑا سانحہ، ایک جوان شادی شدہ لڑکی کا اپنی ساس جو کہ اس کی خالہ تھی اس کے ہاتھوں قتل۔ اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بہت کچھ کہا جائے گا۔ کچھ لوگ اس معاملے میں بڑے دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں کہ جناب اس معاملے میں اس کا شوہر بھی ملوث ہے اور اس کا پس منظر یہ تھا وغیرہ وغیرہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھوں۔ سب سے پہلے اسباب، اور آئیے ان کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر اس سانحے کے اسباب پر بات کی جائے تو غور و فکر کرنے کے بعد ہمارے سامنے چند اسباب آتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ساس بہو کا روایتی جھگڑا ہے۔ کیسی بد نصیبی ہے ہمارے معاشرے کی کہ ایک ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے، وہ بذات خود اپنے بیٹے کے لیے علاقہ گھر خوار ہوتی ہے، بہو کو تلاش کرتی ہے، اور پھر بہو مل جائے اس کو تحائف دیے جاتے ہیں، انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں، زیور پہنایا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بہو بن کر آ جاتی ہے تو وہی لڑکی جو شادی سے پہلے اس خاتون کو بڑی اچھی لگتی تھی اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اسے بیٹی بنا کر رکھوں گی، وہی اسے ڈائن لگنے لگتی ہے۔ اس سانحے کے اسباب میں سے ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز جس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ چونکہ ہمارا دین کے ساتھ تعلق ایک واجبی سا ہے، لہذا جب دلوں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف رخصت ہو جائے تو پھر اسی قسم کے حادثہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے، حادثہ تو اچانک ہوتا ہے، اس قسم کے سانحات ہمارے سامنے آتے ہیں، اس قسم کی کاروائیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب اگر اس ظالم ساس کے دل میں تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا تو یقینی طور پر وہ ایسا ہرگز نہ کرتی۔ اسی کا ایک تیسرا سبب ہے اور وہ ہے نند اور بھابھی کی رقابت۔ حالانکہ اہل علم یہ کہتے ہیں، اہل حکمت یہ کہتے ہیں کہ محبت تقسیم نہیں ہوتی، محبت کو ہمیشہ ضرب دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل میں مختلف خانے بنائے ہوئے ہیں اور وہ ہر خانے میں ہر رشتے کو رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں، بہن، بیٹی، بیوی، چاروں خواتین ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے چاروں کے لیے الگ الگ خانے بنا رکھے ہیں اور ان چاروں کو وہ وہیں رکھتا ہے۔ لیکن اس قسم کے سانحے رونما ہوتے ہیں تو اس کا ایک سبب نند اور بھابھی کی رقابت بھی ہے۔
پھر جب ہم چوتھے سبب کو دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق براہ راست دوسرے سبب کے ساتھ ہے۔ جب دلوں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رخصت ہو جائے تو پھر انسان رشتوں کے تقدس کو پامال کرتا ہے۔ ہمارے بڑے یہ کہہ گئے، جو خاندانی لوگ ہیں ان کے ہاں آج بھی یہ بات معروف ہے کہ اصل بیٹی وہ ہوتی ہے جسے ہم بہو بنا کر گھر میں لاتے ہیں۔ کیوں کہ اصل میں ہمارے ساتھ، ہمارے بیٹے کے ساتھ زندگی اس نے گزارنا ہوتی ہے۔ لیکن کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ بذات خود بیٹے کے لیے بہو پسند کی اور بعد میں رشتوں کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے اسی کو عبرت ناک موت سے دوچار کر دیا، قتل کر دیا۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ چونکہ ہماری اکثریت دینی حوالے سے تربیت یافتہ نہیں، ہم جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اپنی بیٹی کو ایسے طریقے، ایسے سلیقے، ایسے اسلوب اور ایسے آداب بتائے جس سے میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھے۔ لیکن یہاں پر معاملہ اس کے برعکس، مبینہ طور پر اس قتل ہونے والی لڑکی اور اس کے شوہر کے درمیان ایک مثالی تعلق تھا جو کہ والدہ کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ پھر اس کا ایک بڑا سبب اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو بوڑھی خاتون اس قتل کی مرکزی ملزمہ ہے، اس کو یقینی طور پر اپنی تربیت پر اعتماد نہیں تھا۔ اگر اسے یقین ہوتا کہ بے شک میرا بیٹا شادی شدہ ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جتنا مرضی اظہار محبت کرے، لیکن میرا مقام اپنی جگہ ہے، وہ یہ کسی اور کو نہیں دے سکتا، تو پھر کبھی بھی ایسی صورتحال پیش نہ آتی۔ اسی طرح اس سانحے کا ایک اور بہت بڑا سبب لالچ اور حسد ہے۔ میں اکثر و بیشتر یہ بات اپنے مختلف دروس میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو ہمارا مقدر ہے وہ کائنات کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اب لالچ کیا تھا کہ بیٹا جو کمائے ہمیں دے۔ کیا جب آپ جوان تھیں آپ یہ برداشت کرتی تھیں کہ آپ کا شوہر جو کمائے وہ اپنی والدہ کو دے؟ قطعی طور پر نہیں۔ اور حسد کیا تھا کہ بیٹا اپنی بیوی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ پھر اس میں کہیں نہ کہیں اس قتل ہونے والی لڑکی کے شوہر کی غفلت کو بھی الزام دیا جا سکتا ہے کہ جب اس کو پتہ تھا کہ میری والدہ کا مزاج اس قسم کا ہے تو اسے چاہیے تھا کہ اپنی بیوی کو مکمل طور پر الگ تھلگ رکھتا، بلکہ اپنی والدہ کے مزاج کو سمجھنے کے بعد اس کو دونوں میں سے ایک کام ضرور کرنا چاہیے تھا، یا تو اپنی بیوی کو الگ رکھتا اور یا پھر بیوی کو سمجھا دیتا کہ اگر کبھی آپ میری والدہ کے ساتھ رہو تو محتاط رہنا، تمہارے ساتھ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر مصیبت ایک اور ہے ہمارے معاشرے میں۔ آپ دیکھیں کہ لفظ ماں جب بولا جاتا ہے نا تو ہم میں سے بعض ناعاقبت اندیش تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ماں
جو مردی کر لے اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب اس قسم کے دانشور اصولی طور پر ہونا تو چاہیے کہ ابھی میدان میں آئیں اور آ کر گیت گائیں کہ ماما لب دیا نہیں مائے نہیں مائے آئیں گی کیڑی روتے، اور آ کر یہاں فلسفہ بگاریں کہ اس ماں کو بالکل کچھ نہ کہا جائے کیونکہ ماں جو مردی کرے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اب اس عورت پر لعنتیں کیوں برسنی ہیں؟ اب کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو سر عام چوک میں لٹکایا جائے، اس کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، اس کے ساتھ یہ کیا جائے وہ کیا جائے؟ تو ہمیں اس سبب پر بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اس رویے پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے اس سانحے سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ یہ سانحہ پیش آنے کے اسباب میں سے ایک یہ بھی کہ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اس سے لا تعلق نہیں ہوا جاتا، خاص طور پر اگر کسی قسم کی کوئی شک و شبے والی بات ہو تو عام حالات کے نسبت بیٹی کی خبر گیری زیادہ رکھنی چاہیے، چونکہ وہ لڑکی اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے، لہذا اس پر زیادہ بات میں نہیں کروں گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہماری بیٹیوں کو اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنا رویہ محتاط کر لینا چاہیے۔ پھر جو ایک اور سبب میرے نزدیک وہ آخری ہے، کیونکہ بات کو زیادہ طویل نہیں کیا جا سکتا، کہ یہاں پر رشتوں کے درمیان عدم توازن بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ عین ممکن ہے اس لڑکی کے شوہر نے کہیں نہ کہیں جا کے یہ غلطی کی ہو کہ والدہ کو یا اپنی بہن یا بہنوں کو یہ باور کروایا ہو کہ اب جو کچھ میری بیوی ہے کوئی اور نہیں۔ ہونا بھی چاہیے، بیوی کا مقام اپنا ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا، سب سے قدیم، سب سے مضبوط، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ جذباتی اور سب سے زیادہ نازک رشتہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اس رشتے کو اس انداز سے ظاہر کرنا کہ جس سے دوسروں کے جذبات برانگیختہ ہوں، دوسرے لفظوں میں رشتوں کے درمیان توازن کا نہ ہونا بھی اس کا سبب ہے۔ اب آتے ہیں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف، اور اس کا تعلق ہے شریعت کے ساتھ۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور تم بھی فلا تظالموا، تم پر بھی ظلم کرنا حرام ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ شریعت اس معاملے میں واضح طور پر کہتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، اور پھر جس انسان کے دل میں آخرت کا ڈر اور آخرت کا خوف ہو وہ کبھی بھی ایسا قدم اٹھا ہی نہیں سکتا۔ ایک اور بات جو شرعی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ شرعی سزائیں دو قسم کی ہیں، ایک ہے حد اور ایک ہے تعزیر۔ یہ معاملہ حدود سے آگے نکل چکا ہے، اگر اس خاتون کو محض پھانسی کی سزا دے دی جائے تو یہ صرف قتل کی سزا ہوگی، ظالمانہ قتل، نماز کی حالت میں قتل، پھر لاش کے ٹکڑے کرنا، اس لاش کی بے حرمتی کرنا، اس کے سر اور چہرے کو جلا دینا، یہ معاملہ حد سے آگے نکل گیا ہے۔ اب اس کی سزا تعزیری ہے، اور وہ تعزیری سزا عبرتناک ہونی چاہیے۔ شریعت اس حوالے سے ہمیں یہی کچھ سمجھاتی ہے۔ تیسرا اور آخری پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس سانحے میں ہمارے لیے اسباق اور عبرتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک چیز جو انتہائی زیادہ افسوسناک ہے
کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی بپا ہے اور لوگ اس کا الزام صرف اور صرف سیالکوٹ کو دے رہے ہیں۔ الحمدللہ سیالکوٹ ہمارا شہر ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارا شہر ہمارے وطن پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عظیم شخصیات کو پیدا فرمایا۔ پاکستان کا واحد شہر ہے جس کا ایئرپورٹ اپنا ہے، ایئر لائن اپنی ہے، ڈرائی پورٹ اپنا ہے۔ پاکستان کا واحد شہر ہے کہ جہاں کے تاجروں نے باقاعدہ طور پر حکومت سے زبردستی موٹر وے بنوا لی۔ الحمدللہ یہاں کی چیمبر آف کامرس بہت زیادہ مضبوط ہے اور ملکی معیشت میں یہ شہر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی۔ لیکن یہ کہنا کہ چونکہ یہ سانحہ سیالکوٹ میں ہوا لہذا سیالکوٹی ہوتے ہی ایسے ہیں، میرا ایک سوال ہے کہ کچھ عرصہ قبل لاہور میں ایک بدبخت جاوید اقبال نامی آدمی نے 100 بچوں کے ساتھ قصائیوں والا سلوک کر کے، جانور والا سلوک کر کے ان کو قتل کر دیا تھا۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے لاہوری ہوتے ہی ایسے ہیں؟ اگر کسی شہر کے اندر کوئی گنڈا، کوئی بدماش پیدا ہو اور وہ اس شہر کے باسیوں کا جینا حرام کر دے تو کیا ہم اس شہر کے تمام باسیوں کو یہ الزام دے سکتے ہیں؟ یقینی طور پر نہیں۔ تو اس لیے ان حالات میں میں خاص طور پر سوشل میڈیا استعمال کرنے والے بیٹوں، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں اور معزز خواتین و حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ معاملہ شہر کا نہیں ہے۔ ہمارے پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ گھر کرانے ہوندے نے، پنڈ کرانے نہیں ہوتے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ گھروں کو دیکھا جاتا ہے، علاقوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑی رحمت اور کوئی ہو نہیں سکتی، لیکن اسی مکہ میں ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ جیسے لعنتی بھی پیدا ہوئے جن پر قیامت تک لیے پھٹکاریں پڑ رہی ہیں۔ تو ہم اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یقینی طور پر ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور شدت کے ساتھ اس کی ضرورت ہے۔ اور میں آخر میں چند منٹوں میں بلکہ چند لمحات میں یہ خصوصی طور پر گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس قسم کے سانحات کو دیکھ کر، اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر غور و فکر کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا معاشرہ کس سمت جا رہا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ عالم کفر میں، یورپین ممالک میں، مہذب معاشروں میں اس سے کہیں زیادہ گنونے جرم ہوتے ہیں۔ ایسے جرم ہوتے ہیں، ایسے جرائم وہاں پر باقاعدہ ہمارے نوٹس میں ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے زبان کانپتی ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے کلمے کے نام پر یہ ملک حاصل کیا تھا، ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ ہمیں اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ ہم ایسا کیا کریں کہ اس قسم کے حادثات رونما نہ ہوں، اس قسم کے واقعات پیش نہ آئیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس بہترین راستہ ہے رجوع الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف ہمیں پلٹ کر آنا ہوگا، اپنے معاشرے کی تربیت کرنا ہوگی شرعی اصولوں کے مطابق۔ اور جب ہم شرعی اصولوں کے مطابق اپنے معاشرے کو استوار کریں گے تو پھر یقیناً گردش ایام پیچھے کی طرف دوڑے گی۔ آپ کو عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں، بلکہ پوری اسلامی تاریخ میں کبھی ساس بہو کا جھگڑا کہیں ملا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ بہو جادو ٹونا کرتی تھی، ساس جادو ٹونا کروانے والی تھی، حسد کا شکار ہو گئی، پیسوں کا لالچ آ گیا، بیٹے نے قبضہ کر لیا بہو پر، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے ڈانڈے جا کر ملتے ہیں، ان کا سرا جا کر ملتا ہے صرف اور صرف ایک چیز کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سچے دین اسلام جیسی نعمت سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کی مغفرت فرمائے، اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے میری یہ نسبتاً تھوڑی سی طویل
گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔